بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلاطون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ۔ افلاطون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاجواب کر دیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ افلاطون جو بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے عقل مند لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس کی تحقیقات دنیا میں آج بھی معتبر و مستند مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی جھونپڑے میں رہتا تھا، لوگوں سے میل جول میل ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا ہے اور بندوں کی جانب پھینک رہا ہے اور بندے اس کا نشانہ ہیں، اور اللہ کے تیر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں و حادثات ہیں۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال پر فی البدیہہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا تو سامنے تیر پھینکے گا، اپنی بغل میں نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا، اور جو دور رہے گا ظاہر ہے کہ اسے تیر لگے گا۔ جب یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ یہ ایسا فرمایا کہ ایسا فی البدیہہ جواب تو شاید دنیا میں کوئی دے ہی نہ سکے، اور کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں، آپ کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو بڑا عقل مند اور فلسفی ہوں۔ فیضان معرفت جلد نمبر 2۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے عبرت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں۔ کسی بھی نبی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ دعا ربی ارنی انظر الیک سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں ہے۔ ترجمہ: میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، وہ کلیم اللہ تھے۔ اصول یہ ہے کہ جس سے بات کی جاتی ہے تو اگلا مرحلہ پھر دیکھنے کا ہی آتا ہے، ملاقات کا ہی آتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں کون سا ملتا ہوں، بات ہی تو کرتا ہوں، میسج ہی تو کرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو پہلے اسٹیپ پہ نہ روکا تو پھر اس کے بعد صرف بات نہیں رہ جائے گی۔ شیطان بڑا ظالم ہے۔ گلدستہ سنت جلد نمبر 5 میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ کرام کاتبین کی ڈیوٹی۔ ہم اپنے زبان کے معاملے میں آج ہی سے فکر مند ہیں۔ جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ کرام کاتبین فرشتے لکھتے ہیں۔ انہیں کام ہی یہ دیا گیا ہے کہ انسان جو کچھ عمل کرے زبان سے اعضاء جوارح سے اسے نوٹ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذ یتلقی
कि यानी अनिल यमीनी व अनिल शिमाली काइदुन मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। सूरह काफ आयत नंबर 17 और 18। तर्जमा, उस वक़्त भी जब आमाल को लिखने वाले दो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, एक दाएं जानब और दूसरा बाईं जानब बैठा हुआ होता है। इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से निकाल नहीं पाता मगर उस पर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक़्त लिखने के लिए तैयार। और क़यामत के दिन ये आमाल नामा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ खुलेगा। हम घंटों बातें करते हैं, हम घंटों बातें करते रहें, लेकिन ये फरिश्ते लिखते रहते हैं, हर हरफ लिखा जाता है। और फिर क़यामत के दिन इसकी पूछ होगी। सोचें तो सही, कैसे जवाब देंगे कि हम फलां से बात करते थे, फलां से बात करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पूछेंगे, सोचे कैसे जवाब देंगे। या तो फिर इसका कोई ऐसा जवाब तैयार करें, या फिर आसान सा तरीका है कि जवाब तो है कोई नहीं, तौबा की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लें और इस चीज़ से रुक जाएं। इसमें ही हमारी नजात है।